بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم چھٹا پارہ پڑھیں گے۔ چھٹے پارے کا نام ہے لا یحب اللہ۔ اس کی کل 110 آیات ہیں اور 14 رکوع ہیں۔ اس پارے کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں کہ برائی کی بات کے ساتھ آواز اونچی کی جائے۔ اب اللہ اس سے کیا مطلب ہوا؟ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا یا آواز اونچی کرنے سے کو ایک حدیث کے الفاظ سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر بد دعا کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تو وہ چور کے لیے بد دعا کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بوجھ کیوں ہلکا کر رہی ہو؟ یعنی برائی کا بوجھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی زیادتی نہ کرے۔ پیارے بچوں، آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا جب ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی پاس کھڑے تھے اور وہ مسکرائے جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے خاموش ہونے کے لیے کہا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر بل آ گئے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو جواب نہیں دیا، میں نے صرف اسے خاموش کروایا۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تک تم نہیں بول رہے تھے اس کا جواب ایک فرشتہ دے رہا تھا۔ تو اسی بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں کسی دوسرے کی برائی کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے۔ ہمیں جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، کوئی ہمارا الٹا نام لے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہمارا مذاق اڑائے تو ہم اس سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل چاہتے ہیں چار سنائیں، اور اگر ہم نہ سنائیں تو ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور ارد گرد کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھا اس نے تمہیں اتنا کچھ سنا دیا، تم چپ کر کے بیٹھے رہے، تم سے بولا ہی نہیں گیا۔ اس کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، معاف کر دیا جائے۔ ہاں، اگر ظالم کے لیے اللہ کے ہاں بد دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی حد سے نہ بڑھے آگے۔ پھر ایک بات کو اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک دوسرے کی برائی کے اظہار کو حرام کیوں قرار دیا، ناپسندیدہ کیوں کہا؟ اس لیے پیارے بچوں، جب کوئی بری باتیں کرتا ہے، ایک کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، ایک نے اس کو بتایا، وہ آگے اگلے کو بتایا، وہ آگے اگلے کو بتایا، پہلے تو بات تھی برائی کی، پھر وہ غیبت بنی، پھر وہ غیبت جو وہ بڑھتے لفظوں کی شکل میں بہتان کی شکل اختیار کر گئی۔ برائی کے اظہار سے نا معاشرے پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر برائی کرنے کی قوت چھپی ہوتی ہے، اور ارد گرد کے لوگوں بڑوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ جلدی بولتے نہیں ہیں یا برائی نہیں کرتے، تو اس سے ڈسپلن اور پریشر میں وہ بچے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرے کو کرتے دیکھتے ہیں خود بھی اس میں کود پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دو بچوں کی لڑائی ہوئی تو دو چار اور اس لڑائی میں آ کے شامل ہو گئے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم برائیاں منہ سے کرنے یا سننے سے بچیں گے نا، اتنا ہی زیادہ برائی کا ماحول بنانے سے بچ جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں جس سے اس بات کو اور اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم نیکی سب کے سامنے کرو یا اسے چھپاؤ، کسی کی برائی یا کسی کی برائی کو درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب بھلا اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی آیت میں یہ بتایا کہ برائی کا اظہار کرنا اچھا نہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ وہ بھلائی کے لیے کوشش کریں۔ نیکیاں کریں گے نا تو دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حوصلہ ہوگا، اس طرح نیکی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اعلانیہ نیکیاں کرنے سے ان معاشرے میں نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ جب لوگ دوسرے ایک کو نیکی کرتے دیکھتے ہیں تو دوسرے کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے میں بھی کروں۔ اس طرح کیا ہے، معاشرے میں معاف کرنے اور دوسرے کو آسانی مہیا کرنے اور نیکی کرنے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کرنے کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم نے برائی کرنے میں حصہ نہیں لینا، بری باتوں میں کو آگے پھیلانے میں حصہ نہیں لینا، نیکی کرنی ہے، کبھی چھپ کے کبھی سب کے سامنے، تو نیکی کا ماحول پیدا کرنے میں ہم نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہل وہ ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا فساد پیدا کرنے میں زیادہ شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال بھی ایسی ہو گئی ہے
تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہوا کہ ہم نے خود بھی غلطی سے بچنا ہے اور دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور سارے رسولوں پر، ہر نبی ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی کا ایک مقام ہے، ہم نے ایک نبی کو دوسرے سے الگ کرنے یا کسی کو زیادہ اچھا، کسی کو زیادہ، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی مانا اور باقی نبیوں سے انکار کیا، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، اور جو وحی کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا گیا، جو آسمانی کتابیں دی گئی، ان پر بھی ایمان لائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل کتاب کی طرح حرام چیزوں کو حلال نہیں کرنا، ورنہ اس بات کی سزا تمہیں دنیا میں بھی ملے گی، اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے پہ کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی، نماز پڑھنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، حجاب یعنی پردہ وغیرہ کرنے کے معاملے میں شرمندہ نہیں ہونا، بلکہ اس بات پہ اللہ کا شکر بھی کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں سے توفیق بھی دی، اور اس بات پہ اپنے دل میں اطمینان بھی محسوس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا، امت کے ان لوگوں میں جنہوں نے اسلام کے ان شاعر کو زندہ رکھا۔ نیک اعمال کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کامیابی کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اس بارے میں کہ سچی دوستی اللہ اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، فیشن کے نام پہ، کبھی ماڈرن ہونے کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، تو ان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اگر ان سے ہم اچھی سی دوستی کر لیں گے تو پھر اس دوستی کے رنگ میں کبھی کبھی ہم وہ کام بھی کر جائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو دوستی کا معیار اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے کہا اللہ سے دوستی کرو اور اس کے رسول سے، اور پھر ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان سے دوستی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دین سے روگردانی کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ لوگوں کو ختم کر کے، ان لوگوں کو ختم کر کے نئے لوگوں کو اللہ دین کی ذمہ داری دے دیں گے، جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دیکھیں، اللہ نے ہمارے اوپر یعنی امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو اگر یہ لوگ نہیں یہ کام کریں گے تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ہم یہ ذمہ داری دیں گے، پھر وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم خود یہ کام کریں، امت کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے سب سے بہتر لوگ، چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ کہا۔ دیکھیں، سلیکٹڈ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اور ہم نے اس بات کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں سلیکٹڈ لوگوں میں شامل رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی ہے۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تکبر سے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچنا چاہیے، اپنی غلطیوں خامیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، عاجزی ان کے ساری اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ دشمنی میں بھی کبھی انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنی دشمنی میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کے جل جانا کہ بس اس کو نہ ملے، اس کے پاس یہ کیوں آ گئی، اس سے چھینی جائے، اس کے پاس یہ کھلونا ہے یا اس کے پاس یہ چیز جو آ گئی نا کسی طرح خراب ہی ہو جائے۔ ایسی فیلنگس کو ہم جیلسی یا حسد کہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ حسد ہی کی وجہ سے جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا نا قابیل، اسے اپنے بھائی سے حسد محسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور اس کی جان لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قابیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قابیل نے اس دنیا میں قتل کی ابتدا کی تھی، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو دنیا میں پھر جتنے لوگ قتل ہوتے آئے ہیں نا اب تک یا قیامت تک، ان سب کے قتل کا گناہ بھی قابیل کو ملے گا، اس شخص کو بھی ملے گا جس نے قتل کیا، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ بات سمجھائی کہ حسد ایسی بری بلا ہے جس نے بھائی کے لیے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا۔ تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے، ہم دوسروں کے بارے میں اچھی باتیں سوچیں اور بری باتوں سے بچے رہیں۔ آج کے لیے اتنا، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں سے منع کیا ہے ہم ان سے رک کے رہیں، اور خاص طور پر اس بارے کے حوالے سے جو کی آئیڈیا ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل علم ہے نا
وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل علم کی خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اصل میں علم ہوتا ہے، تو اس علم کا ان کی شخصیت پہ، ان کی ذات پہ، ان کی پرسنالٹی پہ کیا اثر آتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنے اوپر، اپنے نفس پہ نا زیادہ ڈسپلن قائم کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو اللہ کی پسند میں ڈالتے ہیں، اور دنیا میں زیادہ دل نہیں لگتا ان کا، دنیا کی نعمتوں چیزوں کا بہت لالچ نہیں ان کے اندر ہوتا، بلکہ ان کے دل میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی زیادہ چاہت ہوتی ہے۔ پھر پیارے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اسی پارے میں نا ہمیں قربانی کا فلسفہ بھی سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی، اپنی مال کی، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی جو قربانی ہے نا، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ قربانی اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے کیا جائے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال دیتے ہیں۔ تو قربانی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنی کسی خواہش کو اللہ کی خاطر قربان کرنا۔ تو قربانی کی قبولیت کی بھی اللہ تعالیٰ کچھ شرائط بتاتے ہیں، وہ یہ کہ صرف اللہ کی خاطر اس کی نیت ہو، اور دل کی خوشی اور رضا کے ساتھ، مارے بندے بددلی سے نہ کی جائے، اور بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہا۔ اس بات کا دل میں شوق نہ ہو کہ کسی کو پتہ چلے تو لوگ ہماری تعریف کریں۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے نا پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا فروری میں بسنت ہوتی ہے، تو کچھ بچوں نے مل کے نا، ہم لوگوں نے مل کے ایک ایکٹیویٹی کی۔ بچوں سے میں نے پوچھا کہ ان کا پتنگ اڑانے کو کیوں دل چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے پتنگ اڑانے کو۔ بچے اس بات پہ نا بہت سخت حیران اور پریشان ہوئے۔ میں نے انہیں کہا آپ بھی مجھے بتائیں نا آپ کا کیوں دل چاہتا ہے، میں بھی بتاتی ہوں مجھے کیوں دل چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں۔ میں نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں۔ تو بچوں میں سے کچھ نے کہا جی تھرل بہت فیل ہوتی ہے، جب تھریڈ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، پتنگ اوپر اڑا ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس پہ تھرل فیل ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آسمان کے اوپر کسی نے بتایا رنگ برنگی پتنگ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے کس کا اوپر نکل گیا، کس کا نیچے، پھر مقابلہ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ اور پھر ایک بچے نے کہا کٹ جائے تو دکھ بھی بہت ہوتا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے مجھے پوچھا آپ کو کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی اس لیے پسند ہے کہ اس میں تھرل ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے کرنے میں۔ اچھا پھر میں نے انہیں پورا فلسفہ سمجھایا اس بات کو۔ دیکھیں گورنمنٹ بھی بار بار یہ کہتی ہے کہ پتنگ نہیں اڑانا، کیوں کہتی ہے؟ وہ کیوں آپ کو روکتی ہے؟ بھلا ہمیں اپنے بچوں کی خوشی بری لگتی ہے؟ تو کیونکہ ایک ایسا کھیل ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اس میں انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، چوٹ بہت زیادہ لگ جاتی ہے، کبھی کسی کا گلا کٹ گیا، کبھی انگلی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، زخمی لوگ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس موقع پہ کچھ اور برائیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، لیکن لوگ خوشی اور جوش کے مارے یہی بھول جاتے ہیں کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ ہوائی فائرنگ ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کا خیال نہیں ہے، امی نے آواز دی ہے، سامان سودا لانے والا ہے، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، کتنے سارے گناہ اور برائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا جائے، حل کیا ہے؟ مزہ تو ہم لینا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک ایکٹیویٹی یہ کی کہ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کی خاطر اس چیز سے بچیں گے، کہ ہم اللہ کو ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمیں بہت سارے نیک کاموں سے روک دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایک کاغذ بچوں سب میں تقسیم کیا جس کے اوپر ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی تھی آؤ جنت کے لیے پتنگ جمع کریں۔ میں نے بچوں سے کہا کہ آئیے اس کے اوپر نا اپنی جو پتنگ آپ کو پسند ہے نا، جیسا آپ آپ جس طرح کا پتنگ خریدنا چاہتے ہیں ویسا اس کے اوپر ڈرا کریں، جو مرضی کلر اس پہ لگائیں، جتنا مرضی پیارا پتنگ کا ڈیزائن بنائیں۔ سب بچوں نے پتنگ کا ڈیزائن بنایا کہ ہم ایسا لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم مل کے بناتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا مل کے بنائیں گے؟ میں نے کہا جی آپ بھی بنائیں میں بھی بنا دیں، کاغذ پہ تو ہم مل کے ہی بنا رہے تھے، ایسا اصل میں بنانے کو دل چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا ایک طریقہ ہے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، ایک نہیں کئی ہمیں پتنگ مل سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا ہم اس پتنگ کو نا اللہ کی خاطر جنت میں جمع کرا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بچوں نے پوچھا۔ میں نے کہا وہ ایسے کہ آج ہم یہاں پتنگ نہیں اڑاتے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے اپنی رحمت سے، مغفرت سے، ہمیں معاف کر دے، ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیاں، غلطیاں بڑی ہیں چھوٹی ہیں معاف کر کے ہمیں جنت میں لے جائے، اور وہاں جا کے ہم پتنگ اڑائیں گے۔ ہم اپنی پتنگ کو جنت کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں ان سب بچوں کو اپنی اس ہیبٹ کو کنٹرول کرنے میں، جن میں سے بچے خاصے عادی پتنگ باز بچے بھی تھے جن کے پیرنٹس بتاتے تھے کہ وہ باز نہیں آتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی خواہشات انسان کے دل پہ حاوی ہوتی ہیں، وہ یہ کرے وہ کرے،
تو پیارے بچوں، جب میں بھی چھوٹی تھی نا تو میں 8ویں میں پڑھتی تھی، تو میں نے اپنی خواہش کو اللہ کی خاطر مارا تھا، اس خواہش کو اللہ کے پاس جمع کرا دیا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں 8ویں کلاس کی پارٹی ہوئی تو لڑکیوں نے مجھے کہا کہ آؤ تصویر بنواتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں تصویر نہیں بنواؤں گی۔ لڑکیوں نے مجھے کہا تمہاری امی یہاں پر نہیں ہے اور وہ نہیں دیکھ رہی۔ میں نے انہیں کہا، اور یہ بات میں نے نہیں کہی پیارے بچوں، یہ اللہ نے مجھ سے کہلوائی تھی۔ میں نے انہیں کہا میں اپنی خاطر نہیں، میں تو اللہ کی خاطر تصویر نہیں بناؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اسے پسند نہیں، اور میں نے تصویر نہیں بنائی۔ اور میں نے اس دن اللہ تعالیٰ کو آواز دے کے بلا کے کہا تھا، اے اللہ تیری خاطر میری اس قربانی کو تو قبول کرنا۔ اور اب یقین کریں بچوں، اللہ نے مجھے اس کا ایسا صلہ دیا، میرے دل سے تصویر کا شوق ہی نکل گیا۔ وہ دن اور آج کا دن کبھی میرے دل میں شوق پیدا نہیں ہوا، کبھی بھی۔ میں اس بات پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں۔ اب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اللہ کے پاس جمع کرانے شروع کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے ہمیں فیضیاب کرے اور ہمیں جنت میں لے جائے، تو ہم اپنی ساری خواہشات وہاں جا کے پوری کریں گے انشاءاللہ العزیز۔